ہر سال ہندوستان سے لاکھوں لوگ امریکہ جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر نوکری یا تعلیم کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تاہم یہ ہندوستانی بعد میں امریکہ میں آباد ہو جاتے ہیں اور امریکی شہریت حاصل کر لیتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق کم از کم 65,960 ہندوستانی سرکاری طور پر امریکی شہری بن چکے ہیں۔ میکسیکو کے بعد ہندوستان دوسرا ملک ہے جہاں کے سب سے زیادہ لوگ امریکی شہری بن چکے ہیں۔ نیوز پورٹل ABP پر شائع رپورٹ کے مطابق امریکی مردم شماری بیورو کے امریکن کمیونٹی سروے کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں امریکہ میں 46 ملین غیر ملکی پیدا ہوئے تھے۔ ملک کی آبادی میں ان کا حصہ 14% ہے۔ ان میں سے 2.45 کروڑ یعنی تقریباً 53% نے خود کو قدرتی شہری قرار دیا ہے۔ قدرتی شہری وہ ہیں جو امریکہ میں پیدا نہیں ہوتے ہیں لیکن بعد میں انہیں امریکی شہریت حاصل مل جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی کل آبادی 33.3 کروڑ ہے۔ خبر رساں ایجنسی PTI کے مطابق 15 اپریل کو جاری ہونے والی تازہ ترین US نیچرلائزیشن پالیسی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ آزاد کانگریشنل ریسرچ سروس کے مطابق مالی سال 2022 میں 9,69,380 افراد نیچرلائزڈ امریکی شہری بنے ہیں۔ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے قدرتی شہریت اختیار کی ان میں میکسیکو سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ ان کے بعد ہندوستان، فلپین، کیوبا کے لوگ ہیں۔ کانگریس کے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2022 میں میکسیکو کے 1,28,878 شہریوں کو امریکی شہریت ملی۔ اس کے بعد 65,960 ہندوستانی امریکی شہری بن گئے ہیں۔ فلپین سے 53,413، کیوبا سے 46,913 اور دوسرے ممالک سے کافی بڑی تعداد امریکی شہری بن رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں بیرون ملک پیدا ہونے والے امریکی شہریوں میں 16 ملین کا تعلق میکسیکو سے تھا۔ اس کے بعد ہندوستان سے 28 لاکھ لوگ آئے۔ تیسرے نمبر پر 22 لاکھ چینی شہری تھے جو چین میں پیدا ہوئے تھے لیکن امریکی شہری بن گئے تھے۔ امریکہ میں 59 لاکھ لوگ ہیں جو ہندوستانی یا ان کی جڑیں ہندوستان سے وابستہ ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسدالدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مودی نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کانگریس پر یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ وہ اقتدار میں آئے تو ملک کی دولت ملک میں بگاڑ پیدا کرنے والے گروہ کو دے گی۔ یاد رہے کہ اتوار کو راجستھان کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے مسلمانوں کو زیادہ بچے ہونے پر طنز کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کانگریس اقتدار میں آئی تو یہ جماعت ملک کی دولت ان لوگوں میں تقسیم کر دے گی جن کے زیادہ بچے ہیں۔ اسدالدین اویسی نے مودی کے اس بیان پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ PM مودی نے دھوکہ دہی اور زیادتی کے ساتھ مسلمانوں سے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اویسی نے مزید کہا کہ نریندر مودی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کی دولت ان کے اپنے عزیزوں اور شرپسندوں کو مالا مال کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب زیادہ بچوں سے متعلق مودی کے بیان پر حزب اختلاف جماعت کے سربراہ کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی مختلف مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے وہ مذہبی جذبات، نفرت ابھارنے والے بیانات دے رہے ہیں۔ راہل گاندھی کا مزید کہنا تھا کہ 1% ہندوستانی آبادی ملک کی 40% دولت کی مالک ہے۔ عام ہندوؤں کو مسلمانوں سے خوفزدہ کیا جاتا ہے اور ایسے بیانات سے سیاسی فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ NIA یعنی قومی تحقیقاتی ایجنسی نے پیر کی صبح سری نگر میں کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ یہ چھاپے ملیٹنسی فنڈنگ کیس کے سلسلے میں مارے جا رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ NIA نے جموں و کشمیر پولیس اور CRPF اہلکاروں کے ہمراہ پیر کی صبح سری نگر کے 9 مقامات پر چھاپے مارے ہیں اور آخری اطلاعات موصول ہونے تک چھاپے مار کارروائیاں جاری تھیں۔ سپریم کورٹ نے پیر کو 14 سالہ عصمت دری کی شکار لڑکی کو غیر معمولی حالات اور متعلقہ میڈیکل رپورٹس کے پیش نظر اپنا 30 ہفتے کا حمل ختم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ چیف جسٹس DY چندرچوڑ اور جسٹس JB پارڈیوالا کی بینچ نے متاثرہ کی ماں کی طرف سے داخل کی گئی درخواست پر غور کرنے کے بعد آئین کے آرٹیکل 142 کے تحت مکمل انصاف فراہم کرنے کے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے یہ حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ممبئی ہائی کورٹ کے 24 اپریل کے حکم کو مسترد کر دیا ہے جس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے متاثرہ کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ بینچ نے کہا کہ میڈیکل بورڈ نے واضح طور پر کہا ہے کہ حمل سے اس نابالغ کی ذہنی اور جسمانی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ بینچ نے 19 اپریل کو اپنا حکم جاری کرنے کے لیے اس عدالت کی ہدایت پر سائن اسپتال ممبئی کے ذریعے تشکیل دیے گئے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر بھروسہ کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے نابالغ کے اسقاط حمل کے لیے سائن اسپتال کی ڈاکٹروں کو ایک ٹیم کو اجازت
دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے حکم میں یہ بھی کہا ہے کہ اس معاملے میں FIR میڈیکل ٹرمینیشن آف پریگننسی ایکٹ کے تحت 24 ہفتوں کی مدت کے بعد درج کی گئی ہے۔ نابالغ لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور اس کے بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ اس سلسلے میں 20 مارچ کو نئی ممبئی میں FIR بھی درج کرائی گئی ہے۔ منی پور میں لوک سبھا انتخابات کے پہلے مرحلے کے دوران 19 اپریل کو شرپسندوں کے ووٹروں کو دھمکی دینے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین EVM کو تباہ کرنے اور گولی باری سے بھڑکے تشدد کے بعد منی پور پارلیمانی حلقے کے تحت 11 پولنگ اسٹیشنوں پر پیر کو دوبارہ پولنگ کرائی جا رہی ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق گورئی اسمبلی حلقے میں مورنگ کمپو ساجب اور پرائمری اسکول اور ابو یوبی پرائمری اسکول ویسٹ کیتھری کے میں پولنگ ہو رہی ہے گی، جہاں آج شام تک یہ عمل جاری رہے گا۔ عراق سے اتوار کو پڑوسی ملک شام میں امریکی فوجی اڈے پر 5 راکٹ فائر کیے گئے۔ ایک سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ صوبائی پولیس کے ذریعے نام ظاہر کرنے کی شرط پر جنوا کو بتایا گیا کہ نامعلوم لڑاکوں نے موصل کے شمال مغرب میں تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع زومر شہر کے قریب ایک گاؤں سے شامی علاقوں کی طرف راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ بعد میں عراقی جوائنٹ آپریشنز کمانڈ سے منسلک سیکیورٹی میڈیا سیل نے ایک بیان میں کہا کہ عراقی سیکیورٹی فورسز نے اتوار کی رات کے موصل کے مغرب میں ان غیر قانونی حملہ آوروں کے لیے سرچ آپریشن شروع کیا ہے، جنہوں نے مقامی وقت کے مطابق 9:50 شام کو امریکی اتحادی افواج پر راکٹ داغے تھے۔ بیان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ایک گاڑی پر راکٹ لانچر پایا اور اسے جلا دیا، جبکہ فوجیوں کی جانب سے حملہ آوروں کو گرفتار کرنے اور انہیں انصاف دلانے کے لیے تلاش جاری ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں اپنا ڈرون مار گرائے جانے کی تصدیق کر دی ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان میں زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے اسرائیلی ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ لبنان میں ڈرون کا نشانہ بننے کے بعد اسرائیلی فضائیہ نے میزائل لانچ سائٹ پر حملہ کیا۔ واضح رہے کہ حزب اللہ نے اس سے کچھ دیر قبل اسرائیلی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ چین کے جنوبی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارشوں سے سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں سے گھروں کی چھتیں اڑ گئی ہیں، درخت گر گئے ہیں، ٹریفک اور ٹرینوں کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے، جبکہ مختلف حادثات میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ مسلسل بارش سے صوبہ گوالک ڈونگ کے کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور گوانگ ڈونگ میں سڑکوں، رہائشی علاقوں اور کھیتوں میں کئی فٹ پانی بھرا ہوا ہے۔ چینی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں کے بعد 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم ہو گئے ہیں، سینکڑوں اسکول بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ پانی میں پھنسے 80,000 سے زائد افراد کو نکال لیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق موسلا دھار بارشوں کے بعد ڈیموں اور دریاؤں میں سطح بڑھنے لگی ہے گی اور سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سیلاب سے لاکھوں افراد کے بے گھر ہونے کے خدشے پر حکام نے ایمرجنسی ایڈوائزری بھی جاری کر دی ہے۔ سری لنکا میں موٹر اسپورٹس کے مقابلے کے دوران ریس میں شریک کار ڈرائیور سے بے قابو ہو کر شائقین میں جا گھسی، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کے مطابق اس موٹر اسپورٹس مقابلے کا انعقاد سری لنکن فوج سے کیا تھا اور سری لنکن آرمی کے زیر فوکس ہل سرکٹ میں ہونے والے اس مقابلے کے لیے کسی قسم کی حفاظتی باڑ نہیں لگائی گئی تھی اور اسی کے پیش نظر گاڑی شائقین میں جا گری۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں ٹریک پر گاڑی الٹنے کے بعد ٹریک مارشلز کو پہلے جھنڈے اٹھائے دیگر ڈرائیور کو آہستہ گاڑی چلانے کی ہدایت کرنے دیکھا گیا، تاہم ڈرائیور اور تیزی سے دھوئیں کے بادل اڑتے ہوئے نکل گئے اور اسی دوران ایک لال رنگ کی گاڑی تماشائیوں میں جا گھسی، جس کے بعد ہر طرف لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق 27 افراد کو اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 7 افراد زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ چکے ہیں۔ اور آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ برازیل میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا جس میں خاتون بینک سے قرض وصول کرنے کے لیے مبینہ طور پر اپنے مردہ ماموں کو بینک لے گئیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برازیل کی ایک 42 سالہ خاتون کو بینک سے قرض چاہیے تھا، جس کے لیے پاولر روبرٹو نامی شہری کے دستخط درکار تھے۔ خاتون پاولو کو بینک لے آئیں، جو کہ مردہ حالت میں تھے، جس پر خاتون کو گرفتار کیا گیا ہے۔ خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ پاولر کی بھانجی ہے اور ان کی نگرانی کی ذمہ دار ہے۔ بینک کے ملازمین نے جلد ہی محسوس کیا کہ پاولر کے ساتھ کچھ سنگین خرابی ہے، کیونکہ بھانجی کو اپنے ہاتھ سے پاولر کے سر کو سہارا دینا پڑ رہا تھا۔ پاولر کو دیکھ کر بینک کے عملے کو بالکل بھی یہی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ زندہ ہیں، جبکہ ایریکا عملے کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ فطرتاً بالکل خاموش مزاج کے انسان ہیں۔ یہاں تک کہ ایریکا نے دکھاوے کے لیے پاولر سے بات کرنے کی بھی کوشش کی، جبکہ یہ واضح ہو چکا تھا کہ جواب دینے کے قابل بھی نہیں ہے۔
عملے نے فوراً پولیس کو مطلع کیا، جس پر پولیس نے جائے وقوع پہنچی اور بھانڈا پھوٹنے سے خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔